پہلی چیز شرک مت کرنا، چاہے جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ۔ ایک، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں تمہارے گھر سے اور بیوی بچوں سے تمہیں بے دخل ہونے کو کہہ دیں، نکلنے کو کہہ دیں، نافرمانی مت کرنا۔ دو، فرض نماز کا زدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ تین، اور چوتھی چیز، کبھی کسی حال میں شراب مت پینا۔ چار، پانچویں چیز، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہنا، اس لیے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، چوری، غیبت، بے ایمانی، امانت میں خیانت، رشوت، سود، بے پردگی، بے حیائی، یہ سب کیا ہے؟ سب معصیت اور نافرمانی تو ہے۔ سود کا کاروبار بڑے چرم پہ چلتا ہے، کون نہیں کر رہا ہے؟ مسئلہ پوچھتے یہ بھی سود، یہ بھی سود۔ مولانا صاحب کریڈٹ کارڈ بنانا کیسا ہے؟ مولانا صاحب شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ مولانا صاحب لاٹری کا ٹکٹ خریدنا کیسا ہے؟ سود کے اور بیاج کے اتنے چور دروازے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا، بیاج کا ایک درہم، میں 1 روپیہ بولوں گا اپنی کرنسی سے سمجھانے کے لیے، سود کا بیاج پر ملا ہوا 1 روپیہ اگر کسی نے کھا لیا، وَهُوَ يَعْلَمُ، یہاں وہ جانتا تھا کہ یہ بیاج کا ہے، جانتا تھا کہ وہ یہ سود کا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشد من 36 زنتن، 36 مرتبہ 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہے سود؟ 1 لاکھ روپے ہم سے لے جاؤ، ہر مہینے 5,000 روپے ہم کو دیتے رہنا، ہر مہینے 3,000 روپے ہم کو دیتے رہنا، جب تک 3,000 روپے مہینہ ہم کو دیتے رہو گے، 5,000 دیتے رہو گے، 1 لاکھ تمہارے پاس رہے گا، جب میرا پورا 1 لاکھ مجھے دے دو گے تب 3,000 4,000 5,000 لینا بند کر دیں گے۔ یہ ہے سود۔ سودی کاروبار۔ صاحب ہم بزنس کر رہے ہیں، یہ بزنس نہیں ہے۔ کریڈٹ کارڈ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ آپ کہو کہ وہ تو بینک والے خود کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک ان کی شرط ہوتی ہے کہ پیسہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم دے رہے ہیں، 1 مہینے کے اندر اندر تمہیں میرا پیسہ واپس کرنا ہوگا، نہیں کرو گے تو پھر 1 مہینے کے بعد آپ کو سود سمیت یہ پیسہ ہم کو دینا ہوگا۔ کوئی بینک والے بے وقوف نہیں ہے جو اپنی طرف سے 1 مہینے کی مہلت آپ کو ایسے ہی دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے لے لو، 1 مہینے کے اندر اندر دے دینا۔ وہ جانتے ہیں کہ 100 آدمی ہم سے پیسہ لیں گے، ان میں 20 تو دے دیں گے، لیکن 80 لوگ مجبوری میں نہیں دے پائیں گے تو پھر ہم ان سے سود لیں گے۔ یہ بینک جانتی ہے اور آپ بھی جانتے ہو کہ ان کی یہ شرط ہے۔ اب مولانا جرجی صاحب کو قرض دے رہے ہیں 1 لاکھ روپے، یہ لیجئے، دیکھیے، اور کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے ہم قرض دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کے اندر اندر اگر آپ نے مجھے نہیں دیا تو ہم اگلے مہینے آپ سے 1,10,000 لیں گے۔ 1 مہینے کے اندر اندر آپ دے دو گے تو 1 لے لیں گے، یعنی 1 کا 1،
اور آپ کو یقین ہم 1 مہینے میں دے دیں گے، آپ نے لے لیا، لیکن جرجیت صاحب نے کہہ دیا 1 مہینے کے بعد دو گے تو ہم 1,10,000 لیں گے۔ اب آپ کے لیے لینا ہی حرام ہو گیا ہے، چاہے آپ 1 مہینے میں مجھے دے دیں، کیونکہ اب ہم نے اس پہ سود کی شرط لگا دی ہے۔ جب سود کی شرط لگا دی ہے تو اب یہ حرام ہو گیا۔ اب آپ چاہے مجھے 10 ہی دن میں دے دو، 1 ہی دو، پھر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے میری اس شرط کو مان لیا تھا۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر 1 مہینے کے بعد میں دوں گا تو 1,10,000 دوں گا، اور آپ کے دل میں یہ تھا کہ میں 1 مہینے میں کے اندر دے دوں گا، لیکن آپ نے میری شرط مانا۔ جب سود کی شرط کو مانا تو اس کا مطلب آپ راضی تھے، اور جب آپ راضی ہیں تو اس کا مطلب سود پر آپ ایگری ہیں، اور جب آپ ایگری ہیں تو یہ کمائی، یہ 1,00,000 روپیہ بھی آپ نے جو لیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز۔ ارے بھائی، جب 1,00,000 روپیہ بھی آپ اس شرط پہ دے رہے ہو 1 مہینے میں دو گے تو ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد 1,10,000 لوں گا، تو جب یہ حرام ہے تو باقاعدہ فکس کر کے کہ ہمیں ہر مہینے 5 دینا، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سود کھایا، سود، اس نے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ ماں کی طرف کوئی آدمی غلط نظر اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا اور زنا کرنا۔ اے سودی کاروبار کرنے والوں، تمہارے کلیجے کانپتے کیوں نہیں ہیں؟ تمہارے دل تھراتے کیوں نہیں ہے؟ تمہاری انترآتما تمہیں ملامت کیوں نہیں کرتی ہے؟ تمہیں کوستی کیوں نہیں ہے؟ تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ بیٹا سب دیکھ رہا ہوں، ڈھیٹ ہو تم، جیسے کتے کی دم ٹیڑھی ہوتی ہے، 12 سال کے بعد نکالو تب بھی وہ ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی، وہی حال ہے تمہارا۔ چہرے پہ داڑھی رکھ کے بھی شرم نہیں آتی تم کو، منع کرنے کے باوجود بھی ویڈیو بنا رہے ہو تم میری، حد کر دی یار، حد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹھی تو میرے بھائیوں، اپنی ماں کے ساتھ زنا، میں جانتا ہوں سودی کاروبار کرنے والوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جرجیت صاحب تم تو کل کے لونڈے ہو، یہاں 80 سال کے علماء، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے شیخ الحدیث سمجھا کے تھک گئے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، تمہاری کیا مانیں گے؟ 25 سال پہلے میں آیا تھا، 25 سال بعد کیا فرق پڑا ہے؟ دینی اعتبار سے کیا فرق پڑا ہے؟ سننے کا شوق آج بھی موجود ہے۔ جرجیت صاحب آ رہے ہیں، بھیڑ، لیکن ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے ہم نکال دیں گے۔ ہمیں میڈیکل سائنس میں ایک بیماری ہے جس کو بولا جاتا ہے ڈائریا، سنے ہیں نا؟ میڈیکل سائنس میں ایک بیماری کا نام ہے کیا؟ ڈائریا۔ جانتے ہو ڈائریا کیا ہوتا ہے؟ لیور کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور آدمی جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، جو منہ سے کھا رہا ہے لیور اس کا کام ہی نہیں کرتا، وہ ایک دم پانی بن لیٹرین کے راستے سے وہ چیز باہر آ جاتی ہے، اس کا نہ خون بنتا ہے نہ غذا بنتی ہے، جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا۔ آپ نے جو روٹی کھائی، دال بھات کھایا، کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ پانی بن کر لیٹرین کے راستے سے باہر نکل جائے گا، کیونکہ لیور کا فنکشن خراب ہو گیا ہے۔ کھانے اور پینے کی کوئی چیز آپ کی باڈی پر نہیں لگ رہی ہے، وہ دوسرے راستے سے باہر آ جاتی ہے۔ ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو گیا ہے۔ بدر دجا ندوی چیخے، جرجیت چلائے، جتنے بھی مولوی آئے آتے رہے، ہم ان کی باتوں کو اپنے دل پر، ہماری باڈی پر اثر نہیں ہوگا، ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے ہم نکال دیں گے۔ ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم صرف سنتے ہیں لیکن اس حدیثوں کا، قرآن کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں، جیسے کھانے اور پینے کی چیزوں کا اثر ڈائریا کے مریض کے جسم پر نہیں ہوتا ہے، وہ لیٹرین کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو گیا ہے، قرآن و حدیث ہم سنتے ہیں جو ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، دوسرے کان سے نکل جاتا ہے۔ ماں کے ساتھ زنا، یہ نافرمانی کے کام نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کا عذاب کہیں نہ جائے۔
اسی طریقے سے بے حیائی، بے پردگی اور یانیت، کیا ہے یہ؟